1 ارب ڈالر کمرشل قرضہ ہے۔ پاکستان نے رواں ہفتے چین کو پیشگی ادائیگی کی تھی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کو بریفنگ، کہا کہ جو قرض واپس کیا تھا وہی دوبارہ ملا۔ بینک آف چائنا کے ساتھ بھی 30 کروڑ ڈالر کی بات چیت چل رہی ہے۔ چین کے سویپ معاہدے کے تحت بھی ڈالرز آئیں گے۔ IMF کی بیرونی فائنینسنگ کی شرائط پوری کر رہے ہیں۔ بجٹ اسٹریٹجی پیپر میں تاخیر کی وجہ IMF کے ساتھ بات چیت میں تاخیر تھی۔ پاکستان IMF پروگرام کے حوالے سے پرعزم ہے۔ وزارت خزانہ کا اعلامیہ، کہا اتحادی حکومت نے پہلے ہی سیاسی قیمت پر کئی مشکل فیصلے کیے۔ معاملے کے خوش اسلوبی سے حل کے لیے IMF کے ساتھ مسلسل رابطہ ہے۔ IMF کی ریزیڈنٹ نمائندہ کا بیان کا جائزہ لیا ہے۔ IMF کے ساتھ نواں جائزہ فروری 2023 میں ہوا۔ پاکستان نے تیزی سے تمام تکنیکی امور مکمل کر لیے تھے۔ واحد معاملہ بیرونی فائنانسنگ سے متعلق تھا۔ خیال تھا وزیر اعظم اور MD IMF کے رابطے میں معاملہ حل ہو گیا۔ اسحاق ڈار کی ٹانگیں کھینچنے والوں کو پارٹی میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مسلم لیگ نون کی جنرل کونسل سے خطاب۔ بولے اسحاق ڈار نے معیشت ٹھیک کرتے کرتے اپنی صحت خراب کر لی، اپنی پارٹی کو سیاست میں جھونک کر ریاست کو بچا لیا۔ مشکلات کے باوجود بجٹ میں عام آدمی کو ریلیف دیا۔ سینگ IMF کے ساتھ پھنسے ہوئے ہیں۔ اسحاق ڈار محنت کر رہے ہیں۔ مزید بولے چاہتے ہیں نواز شریف آئیں اور اگلا الیکشن لڑ کر چوتھی بار وزیر اعظم بنیں۔ نواز شریف ترقی کے معمار ہیں، واپس آئیں گے تو ملک آگے بڑھے گا۔ ایک جھوٹے نے موجودہ حکومت کو امپورٹڈ کہا۔ اگر یہ امپورٹڈ حکومت ہے تو پھر روس سے تیل کیسے آ گیا؟ جھوٹا شخص سائفر اور امپورٹڈ حکومت کے نام پر عوام کو ورگلاتا رہا۔ اس نے کہا مودی جیت گیا تو پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ شہباز شریف اور اسحاق ڈار نے پاکستان کی ڈوبتی کشتی کو بچایا۔ نون لیگ کی سینئر نائب صدر مریم نواز کا جنرل کونسل سے خطاب، بولیں کہ انتخابات اب زیادہ دور نہیں ہیں۔ شہباز شریف نے کبھی کوئی فیصلہ نواز شریف کی مرضی کے بغیر نہیں کیا۔ نواز شریف کے 9 سال نکال دیں تو کھنڈرات کے علاوہ کچھ نہیں بچتا۔ نواز شریف کو مٹانے والے کئی آئے اور کئی چلے گئے۔ نون لیگ میں مشکل دور کے دوران کسی نے پریس کانفرنس نہیں کی۔ نواز شریف نے کبھی کارکنان کو جلاؤ گھراؤ کا درس نہیں دیا۔ ایک لیڈر نے کارکنان کو ورغلایا، ان کے ہاتھ میں پیٹرول بم دیے۔ گھناؤنا جرم کرنے والے اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف مسلم لیگ نون کے دوبارہ مرکزی صدر منتخب۔ مریم نواز مسلم لیگ نون کی دوبارہ سینئر نائب صدر منتخب۔ احسن اقبال سیکریٹری جنرل، مریم اورنگزیب سیکریٹری اطلاعات بن گئی۔ اسحاق ڈار کو سیکریٹری فائنانس، عطا تارڑ کو ڈپٹی سیکریٹری جنرل منتخب کر لیا گیا۔ اسلام آباد میں نون لیگ کا مرکزی جنرل کونسل کا اجلاس۔ سربراہ تحریک اصلاحات پاکستان شاہ جی گل آفریدی نے اپنی پارٹی کو نون لیگ میں ضم کر دیا۔ نون لیگ کی جنرل کونسل اجلاس میں شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل شریک نہیں ہوئے۔ نواز شریف کی زیر قیادت اسی سال ترقی کا سفر دوبارہ شروع کریں گے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا مسلم لیگ نون کی جنرل کونسل کے اجلاس سے خطاب۔ بولے ملک کی خدمت کا سفر جو نواز شریف کو نااہل کر کے روکا گیا تھا دوبارہ شروع ہوگا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کبھی نہیں کہا انہیں جیل میں گرمی لگتی ہے۔ نواز شریف نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا اور وہ سرخرو ہوئے۔ جو خود کو بہت مقبول کہتا تھا آج کہتا ہے اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کر رہا۔ جو کہتا تھا کسی کو نہیں چھوڑے گا سب اس کو چھوڑ گئے۔ نواز شریف کی واپسی کی راہ ہموار ہونے لگی۔ نااہلی کی مدت کم کرنے کا بل منظور۔ آئین میں جس جرم پر نااہلی کی مدت کا تعین نہیں وہ زیادہ سے زیادہ 5 سال ہوگی۔ سینٹ نے الیکشن ایکٹ 2017 ترمیمی بل منظور کر لیا۔ الیکشن ایکٹ میں ترامیم کے مطابق سزا یافتہ شخص فیصلے کے دن سے 5 سال کے لیے نااہل تصور کیا جائے گا۔ 5 سال بعد متعلقہ شخص پارلیمنٹ یا صوبائی اسمبلی کا رکن بننے کا اہل ہوگا۔ تحریک انصاف اور جماعت اسلامی نے ترمیمی بل کی مخالفت کی۔ الیکشن ایکٹ کے سیکشن 57 میں ترمیم کے تحت الیکشن کمیشن عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے گا۔ سینٹ میں چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین اور اراکین کی تنخواہوں اور مراد سے متعلق 3 بل بھی منظور۔ نظر ثانی میں اثر نو سماعت نہیں ہو سکتی۔ اپیل اور نظر ثانی کا دائرہ کار مختلف ہے۔ ریویو ایکٹ کیس کی سماعت میں چیف جسٹس عطا بندیال کے ریمارکس۔ جسٹس منیب اختر بولے
کہ نظر ثانی کو اپیل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ نظر ثانی کو اپیل کی طرح سمجھنا ہی اصل سوال ہے۔ اٹارنی جنرل نے دلائل میں کہا کہ سپریم کورٹ میں ہر اپیل آرٹیکل 185 کے تحت نہیں آتی۔ نظر ثانی کا دائرہ اپیل کے دائرہ اختیار سے نہیں بڑھایا گیا۔ نئے قانون کے تحت نظر ثانی درخواست سننے والے ججز میں اضافہ کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ میں کیس کی مزید سماعت 19 جون تک ملتوی۔ توشہ خانہ کیس، نیب نے چیئرمین پی ٹی آئی کو 21 جون کو دوبارہ طلب کر لیا۔ نیب راولپنڈی کے چیئرمین پی ٹی آئی کو کیس سے متعلق دستاویزات ساتھ لانے کی ہدایت۔ نیب کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کو بطور وزیر اعظم میں 108 تحائف ملے۔ انہوں نے 58 تحائف لیے جو توشہ خانہ میں جمع نہیں کروائے گئے۔ نیب نے القادر ٹرسٹ کیس میں بشریٰ بی بی کو 22 جون کو طلب کر لیا۔ 458 کنال زمین کی منتقلی، 285 ملین روپے اور دیگر عطیات کی تحقیقات ہوں گی۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سابق پرنسپل سیکریٹری اعظم خان بھی 19 جون کو طلب۔ دوسری جانب لیا میں اراضی کرپشن کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی بہنیں اور بہنوئی تاحال انکوائری کمیٹی میں پیش نہ ہوئے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی 6 ضمانت کی درخواستوں پر سماعت کے لیے انتظامات۔ اسلام آباد انتظامیہ کی سیشن کورٹ کی ایک اور روز کے لیے جوڈیشل کمپلیکس منتقلی کی منظوری۔ 19 جون کو سیشن کورٹ جوڈیشل کمپلیکس میں سماعت کرے گی۔ 9 مئی کے 3 مقدمات اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے کیسز شامل۔ اداروں میں بغاوت پر اکسانی اور اقدام قتل کیس کی سماعت کی جائے گی۔ سیشن کورٹ نے 19 جون تک چیئرمین پی ٹی آئی کے بوری ضمانت منظور کی ہے۔ سابق پرنسپل سیکریٹری اعظم خان لاپتہ، اسلام آباد پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ اعظم خان کی گمشدگی کا مقدمہ بھتیجے سعید خان کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ اعظم خان 15 جون کی شام سے لاپتہ ہیں۔ ان کا فون مسلسل بند ہے۔ سابق وفاقی وزیر حماد اظہر بھی اینٹی کرپشن کے ریڈار پر آ گئے۔ مقدمہ درج، حماد اظہر پر اسٹیل مل کی تعمیرات میں سرکاری خزانے کو کروڑوں کا نقصان پہنچانے کا الزام۔ شیخوپورہ میں حماد اظہر کے خلاف درج مقدمے میں گرفتاری کے لیے کارروائی شروع کی گئی ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے حکومت کو عوام پر ناقابل برداشت قرار دے دیا۔ کہتے ہیں کہ موجودہ حکمران نے گزشتہ سال کے دوران صرف اپنے کیسز معاف کرائے۔ معیشت کو تاریخی بحران کا سامنا ہے۔ ایسے حالات 70 سال کی دہائی میں بھی نہیں تھے۔ پاکستان میں مہنگائی جنوبی ایشیا کے تمام ملکوں سے زیادہ ہے۔ مزید کہا کہ سود اسلام آئین کے متصادم اور شرعی عدالتوں کے فیصلوں کی نفی ہے۔ پیپلز پارٹی نے جمہوریت کو کراچی کے گلی کوچوں میں دفنانے کی کوشش کی۔ میئر الیکشن میں 3.25 لاکھ لوگوں کو 9 لاکھ پر فاتح قرار دے دیا گیا۔ ملک میں مہنگائی کی ہفتہ وار شرح میں 0.20% اضافہ۔ مہنگائی کی مجموعی شرح 34.96% پر پہنچ گئی۔ گزشتہ ہفتے 19 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ، 12 کی قیمتوں میں کمی ہوئی، 20 کی قیمتوں میں استحکام رہا۔ چینی، آٹا، چھوٹا گوشت، گڑ، دال ماش، چاول، ٹماٹر، آلو مہنگے۔ پیاز، انڈے، دال مونگ، دال چنا، دال مسور، ایل پی جی، گھی سستا ہوا۔ ملک میں بجلی کے شارٹ فال میں اضافہ 6076 میگا واٹ تک پہنچ گیا۔ بجلی کی مجموعی پیداوار 19424 اور طلب 25500 میگا واٹ۔ مختلف علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ 10 گھنٹے سے بھی بڑھ گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے پیپلز پارٹی کے وفد کی ملاقات۔ نوید قمر، شہری رحمان، خورشید شاہ، قمر کائرہ، مراد علی شاہ اور نثار کھوڑو شامل۔ اسحاق ڈار اور احسن اقبال نے بھی ملاقات میں شرکت کی۔ سیاسی اور معاشی صورتحال پر تفصیلی مشاورت۔ وفد نے مشکلات کے باوجود بجٹ میں عوامی فلاحی اقدامات پر وزیر اعظم کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم سے پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی بھی ملاقات۔ سیاسی صورتحال، عام انتخابات اور دیگر امور پر غور۔ وزیر اعظم سے جعفر مندوخیل کی زیر قیادت نون لیگ بلوچستان کے وفد نے بھی ملاقات کی۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی تمام ممالک سے بہتر تعلقات رکھنے پر مبنی ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کہتے ہیں سعودی عرب، یو اے ای، ترکیہ کے ساتھ مثالی تعلقات ہیں۔ چین پاکستان کا بہترین دوست اور اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ وزیر خارجہ کا دنیا کو درپیش مسائل کے حل کے لیے
मिल कर काम करने का मशवरा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने मुलाकात भी की। सियासी और मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, निसार खोड़ू, खुर्शीद शाह, शेर रहमान और दीगर शरीक।